اللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام وعلى سیدی اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود مولانا وهو المولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأجمعين من يومنا إلى آن قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھے بر محمد مل جل کر ایک بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد خالق کائنات نے مالک انس و جاں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگر انبیاء زمین کی طرف روانہ کیے تاکہ انسانوں کو وہ اپنی وحدانیت سے آشنا کرا سکے۔ ہر لمحہ مومنین کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ حدیثیں بیان کرتی ہیں کہ مومن جب تک اس دنیا میں رہے گا پریشان حال رہے گا، اس کی آزمائشیں ہوتی رہیں گی۔ آزمائش کے بغیر مومن نہیں بنتا ہے۔ مومن بننے کے لیے قرآن کے روح سے پہلے انسان کو متقی بننا پڑے گا۔ جب متقی بن جائے گا پھر اس کے بعد مومن بنے گا۔ متقی بننے کے لیے انسان کو سب سے پہلے مسلمان بننا پڑے گا۔ مسلم با ایمان، اس کا ایمان سالم ہو، ناقص نہ ہو۔ سالم ایمان اس ایمان کو کہتے ہیں کہ اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین پر 1,24,000 انبیاء روانہ کیے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو اس میں ایک بھی کم نہ کیا جائے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے جب انبیاء کے سلسلے کو ختم کیا تو ابراہیم کی دعا کے مطابق میں نے ابراہیم کی نسل میں امامت کو رکھا۔ امامت کا طریقہ یہ ہے کہ امامت اور رسالت میں ایک فرق اللہ نے پیدا کر رکھا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ رسالت کے پاس وحی آتی ہے، امامت کے پاس الہام ہوتا ہے۔ یہ دونوں فرق ہیں۔ رسالت پر وحی کے ذریعے سے پیغام خداوند متعال نازل ہوتے ہیں۔ امامت اس گوہر نیاب کو کہتے ہیں کہ جہاں وحی نہیں آتی ہے۔ وحی کے معنی ہے ایک تیزی والا اشارہ جو اللہ اپنے مخصوص فرشتے سے کرواتا ہے، جیسا کہ جو حدیث میں وارد ہوا ہے، قرآن کی آیت بھی گواہ ہے کہ جب جناب ختم المرتبت پر وحی نازل ہوئی
تو ایک لمحے فکریہ کے لیے جبریل نے پیغام سناتے سناتے یہ بات کہی کہ اے رسول جب وحی نازل ہوا کرے تو وحی کو بغور سنا کریں، تاکہ آپ جب لوگوں میں بیان کریں تو آپ کو ہچکچاہٹ نہ ہو، جو بات بتائی جائے وہ مکمل طور پر آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اس کے معنی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ مثل وحی ہے کہ جیسے جبریل آ کر رسول کو بتا رہے تھے، ایک عالم آ کر آپ کو بتا رہا ہے۔ ان گفتگوؤں کو، ان اشاروں کو وحی کہا جاتا ہے، لیکن الہام کا طریقہ اور ہے، الہام کا رشتہ اور ہے۔ الہام میں ایک آواز غیبی آتی ہے، یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ کس کی آواز ہے، وہ کبھی آواز خدا کی بھی آواز ہوتی ہے اور کبھی اس کے فرشتے کی بھی آواز ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اب یہ جو سلسلہ الہام ہے یہ مخصوص ہے ائمہ کے ذریعے سے۔ سوال کیا جائے کیا وحی صرف مردوں پر نازل ہوتی ہے؟ شکیل صاحب، کیا وحی صرف مردوں پہ نازل ہوتی ہے یا خواتین پر بھی وحی نازل ہوئی؟ تو ارشاد ربانی ہے، ہم نے وحی تو شہد کی مکھیوں پر بھی نازل کی ہے، وحی تو ہم نے خواتین پر بھی نازل کی ہے۔ اگر مریم جیسی پارسا متقی خاتون ہو تو اس پر بھی اللہ وحی نازل کر دیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے الہام اور چیز ہے، الہام ہم نے بس 12 کے لیے رکھا ہے، کیونکہ الہام مخصوص ہے امام سے۔ وحی تو ہم نے مریم پر بھی نازل کی، ابھی مریم کے اوپر وحی ہو رہی ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے، تذکرہ کر رہا ہے کہ مریم کے پاس جب وحی نازل ہوئی تو آ کر ایک انسانی شکل میں فرشتہ ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ فرشتے کا کھڑا ہونا تھا کہ انہوں نے تعجب سے دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو میرے نزدیک مت آنا، مجھے مت چھونے کی کوشش کرنا۔ یہ فقرہ لب مبارک جناب مریم سے خارج ہوا کہ جبریل خاموش ہوئے اور ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف غور کرتے ہیں اور کہتے پالنے والے یہ خاتون تو اپنے نزدیک بھی نہیں آنے دیتی ہے۔ تو اللہ نے کہا تم اس سے بتا دو کہ تم کیا ہو۔ جناب مریم نے اپنے آپ کو آشنا کروایا، جبریل نے اپنے آپ کو آشنا کروایا۔ جبریل نے کہا کہ میں ایک پیغمبر ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، میں پیغام لانے والا ہوں، آپ کے پاس ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ کو ایک بیٹا عطا ہوگا، عیسیٰ جس کا نام ہوگا۔ یہ فقرہ ابھی کہا ہی تھا کہ مریم نے کہا دور ہو جاؤ، مجھے کسی بشر نے ابھی تک چھوا نہیں ہے۔ یعنی دلیل ہے یہ کہ جب کسی خاتون کو بشر چھوئے گا بچہ تبھی پیدا ہوگا۔ مریم کہتے ہیں کہ ابھی مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ کہا اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں بچہ ہو اور اس کا نام رکھا جائے عیسیٰ، عیسیٰ مسیح روح اللہ۔ وہ ایسا پیغمبر ہوگا کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا، اس دنیا میں آئے گا۔ تو پھر ارادہ خداوند متعال کیا ہے ذرا ہمیں بتا دو۔ اللہ کی بھیجی ہوئی آیت کو جبریل نے سنایا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں بیٹا ہوگا تو بیٹا تمہیں ہو گیا۔ مریم اب ہم تمہیں چھوئیں یا نہ چھوئیں، لیکن میرا سوال ہے تاریخ کے مسلمانوں سے کہ جب مریم کے پاس جبریل آئے تھے تو انسانی شکل میں آئے تھے۔ جبریل نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تمہارے
تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ یہ فقرہ کہا جناب جبریل نے۔ پھر بھی کائنات کے مسلمان جبریل کو آدمی نہیں کہتے ہیں، جبریل کو فرشتہ ہی کہتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہوا؟ اگر کوئی نورانی بشر زمین پر ہمارے لباس میں ہم جیسا بن کر آ جائے تو اسے ہم اپنے جیسا نہ کہیں، ہم اسے اپنے جیسا نہ کہیں۔ جبریل افضل ہیں یا رسول افضل ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ہمارے سرکار وہ ہیں کہ جن کے جبریل غلام ہیں۔ تو جب جبریل تمہارے جیسے نہ ہو سکے تو ہمارے نبی تمہارے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ پانی پلاؤ گے؟ آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ جب جبریل آپ کے جیسے نہ ہو سکے تو پھر رسول آپ کے جیسے کیسے ہوں گے؟ میں اسی انداز میں پڑھوں گا، مجلس تمام کر دوں گا، کیونکہ اب چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ جبریل کو ایک مرتبہ کہہ کر دکھا دو مسلمانوں کہ جبریل ہمارے جیسا۔ اگر یہ جملہ کہو گے تو تمہیں جانا پڑے گا جن جن مقامات پر جبریل جاتے ہیں، تمہیں پیغام لے کر جانا پڑے گا۔ تب تو تم کہو گے ہم ڈاکیا بننا نہیں چاہتے ہیں۔ ڈاکیا بننا نہیں چاہتے ہو تو تم سے یہ کس نے کہا کہ تم رسول بن جاؤ؟ بھائی جب جبریل بنو گے تو پھر ڈاکیا بننا پڑے گا، اللہ کا لیٹر ہر جگہ پہ لے کر جانا پڑے گا۔ اور جب کام پڑا آپ کی ذات پر کہ ایسا نہ ہو اللہ ہم سے کہیں کام لینے لگے، تو آپ نے کہا نہیں جبریل فرشتے ہی تھے، تو پیغمبر کب انسان تھے؟ وہ تو نورانی مخلوق زمین پر آئی تھی صرف اس لیے تاکہ ہم جہالت سے بچ سکیں، گمراہی سے بچ سکیں، ورنہ ان کا کیا جاتا؟ وہ تو ایک نور تھے، وہ نور کا ایک سرچشمہ تھے جو زمین پر بس اس لیے آئے تھے تاکہ ہمیں شیطان کی سازشوں سے محفوظ رکھیں۔ لیکن وائے ہو مسلمانوں تمہارے مقدر پر، نہ تم کل سمجھے اور نہ تم آج سمجھے۔ تمہیں نہیں سمجھ آیا کہ تمہارے درمیان کون سی یہ مضبوط ہستی آئی ہے، ایسی وحدانیت کی ہستی کہ جس کے ذریعے سے لوگ اسلام لانے لگے، مسلمان ہو گئے۔ تو متقی کا ایک پہلو ہے، ایک مومن کا پہلو ہے، یہ دونوں پہلو بڑے عظیم ہیں، ایسے شاہکار ہیں کہ جو انسان کو ہمہ وقت جنت کی راہ پر آمادہ کرتے رہتے ہیں تاکہ تخیل میں وہ کبھی محسوس نہ کر سکے کہ اس پر کبھی شیطان نے حملہ کیا تھا۔ اب اگر کوئی اللہ کے اور رسول کے قول کا انکار کر کے اپنی باتوں کو بنانے لگے، اپنی حدیثیں بنانے لگے، تو محفوظ رہنا ایسے انسانوں سے۔ یہ وہی تو رسول ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اطاعت رسول کا حکم دیا ہے، تو مسلمان کہنے لگے ہم اطاعت کریں گے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے جنت نہیں ملنے والی ہے، جنت جو ہے اطاعت اس کی بھی کرنی پڑے گی جو صاحب امر ہے۔ تو اب صاحب امر ہم نے مسلمانوں سے پوچھا، تاریخ میں ڈھونڈا، تلاش کیا، تو بس کچھ ہی نظر آئے۔ صاحب امر کس کو کہتے ہیں؟ جب اطاعت کا پہلو آیا، نذیر صاحب سرخم نہ کریں، جب اطاعت کا پہلو آیا تو کیا دیکھا گیا؟ کہا صاحب امر جو ہوتا ہے اس کے پاس اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ وہ بے جان تصویروں میں اگر کہہ دے کہ آ جا ہمارے حکم سے، تو وہ تصویر میں بنا ہوا شیر زمین پر ظاہر ہو جاتا ہے۔
اگر وہ کہہ دیتے ہیں دربار مامون رشید میں کہ اے شیر قالین تیرے امام کی توہین ہو اور تو دیکھتا رہے، تو وہ قالین سے شیر برآمد ہوتا ہے اور تمام جادوگروں کو نگل جاتا ہے۔ یہ صاحب امر ہے۔ اور سنائیں صاحب امر کسے کہتے ہیں؟ صاحب امر وہ ہے کہ جو اطاعت رسول میں اپنی نماز قضا کر دے اور پھر رسول سے کہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے زانو پہ اپنے سر کو رکھ کر سو گئے، ہماری نماز قضا ہو گئی۔ رسول نے کہا علی پریشان مت ہو، ہم سورج پھر سے پلٹائے دیتے ہیں۔ سورج پھر سے پلٹایا گیا۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ دوبارہ دہرایا گیا۔ علی جنگ پر گئے ہوئے تھے کہ کچھ اصحاب جنگ میں مصروف تھے۔ اچانک یہ ہوا کہ جنگ کرتے کرتے ان کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ اب ان لوگوں کو معلوم تھا، اصحاب علی کو علم تھا کہ کون ایسا شخص ہے جو صاحب امر ہے کہ جو ہماری نمازوں کو قضا نہیں ہونے دے گا۔ اب وہ سارے کے سارے جنگ سے فراغت کرنے کے بعد سرکار امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا علی ہماری تو نمازیں قضا ہو گئیں، آج تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا کیونکہ ہم جنگ تو کرتے رہے لیکن نمازیں نہیں پڑھی۔ یا علی کوئی کام کریں کہ جس سے ہماری نمازیں قضا نہ ہو ادا ہو۔ علی نے کہا پریشان نہ ہو، ایک مرتبہ نبی نے سورج پلٹایا تھا، دوسری مرتبہ علی سورج پلٹائے گا۔ مولا نے سورج پلٹایا، تمام جنگجوؤں نے نمازیں پڑھی۔ جب نماز پڑھ لی تو پتہ چل گیا کہ کون صاحب امر ہے اور کون صاحب تخت و تاج ہے۔ یہ صاحب تخت و تاج نہیں ہے، یہ امر خداوند متعال ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ حکم کو، جن کے پاس خدا کا حکم ڈائریکٹ آتا ہے انہیں صاحب امر کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اب اگر کوئی کہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ علی کی فضیلت زیادہ ہے یا موسیٰ کی زیادہ ہے، اگر موسیٰ نے سورج پلٹایا تو موسیٰ کی زیادہ ہے، اگر علی نے پلٹایا تو علی کی زیادہ ہے۔ یہ صاحب امر کا طریقہ تھا کہ جو صاحب امر حکم خدا سے تصویروں میں جان پیدا کر دیتا ہے۔ سوال کیا گیا تھا آج سے کچھ سال پہلے، اپنے لوگوں نے سوال کیا تھا کیا عیسیٰ بھی صاحب امر ہیں؟ انبیاء بھی صاحب امر ہیں؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ تمام انبیاء صاحب امر ہیں، لیکن ان کا صاحب امر ہونا اور ہے، ائمہ کا صاحب امر ہونا اور ہے۔ عیسیٰ ایک پرندے کو زندہ کرتے ہیں، ان کا طریقہ دیکھیں، اور علی ایک مردے کو زندہ کرتے ہیں، ان کا طریقہ دیکھیں۔ عیسیٰ پرندے میں روح ڈالنے کے بعد کہتے ہیں اٹھ جا، اڑ جا، بھاگ جا، چلا جا اللہ کے حکم سے۔ علی ایک قبر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر ٹھوکر مار کے کہتے ہیں اٹھ جا علی کے حکم سے۔ یہ طریقہ ہے صاحب امر کا۔ بدلا ہے نا طریقہ، مزاج بدلا ہوا، طریقہ بدلا ہوا۔ علی عیسیٰ نہیں ہو سکتے، عیسیٰ علی نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ بدلا ہوا ہے۔ ابھی جیسے کہ روایت میں بتایا گیا کہ مریم کی گواہی کے لیے عیسیٰ کو پیدا کیا گیا، بغیر باپ کے بچہ پیدا ہونے والا جو ہوتا ہے اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کسی نے اسے مس بھی نہ کیا ہو، اس خاتون کا دامن پاک ہو۔ تو تاریخ اسلام میں وحی کا طریقہ، الہام کا طریقہ ہر طرح سے نقل کیا گیا۔ متقین کا ذکر ہوا ہے، مومنین کا ذکر
ہوا ہے لیکن ایک متقی ہے، ایک مومن ہے، تو ان لوگوں کا جو چیپٹر ہے اسلام میں بالکل کلوز نہیں ہے بلکہ بالکل ظاہر ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جب نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، جنگ کر لے، جہاد کر لے، یہ ہو گیا ایک مومن۔ لیکن پوری مومن کی سند اسے نہیں مل سکتی ہے۔ آپ کو اطاعت اللہ بھی کرنی، اطاعت رسول بھی کرنی، اطاعت جو ہے صاحب امر بھی کرنی ہے۔ اب آج کل کے لوگوں کی اطاعت اور ایک بڑھ گئی کہ اس اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت والدین بھی کریں۔ اگر یہ اطاعت نہیں ہے، جیسے کہ رسول نے ارشاد فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو پھر جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ کے قدم کے نیچے کیا ہے؟ کچھ تو جنت کے جیسا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ وہ ہے کہ جو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ باپ وہ ہے کہ جو جنت تک لے کر جاتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، ابھی حدیث بیان ہو رہی تھی، سرکار ارشاد فرما رہے تھے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور جس کے سینے میں علی کی محبت جوش مارنے لگے، صحابی رسول ہی کہتا، صحابی علی ہی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری جان قربان ہو جائے، خطبہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ آپ کا سنتے ہیں، لیکن میری نظر جو ہے علی کے چہرے پہ رہتی ہے۔ اے رسول اللہ، اے رسول خدا، معاف کریے گا، ذہن سارا آپ کی طرف رہتا ہے، دل سارا علی کی طرف رہتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے دل میں علی کی محبت جوش مارنے لگے تو جا کر اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ دے دیا کر اور ایک جملہ کہا کر، اے اماں تجھ پر سلام ہو کہ تو نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اب وہ شخص کہتا اگر کسی کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہو یا رسول اللہ، کہا اس کی قبر پر جا، اس کے قبر کے پیتیانہ جسے کہتے ہیں، اس قبر کے پیتیانے جا اور اس قبر کو جو ہے بوسہ دے، تجھے وہی ثواب ملے گا جو ماں کے قدموں کو چومنے کا ثواب ہے۔ اب یہ بات ختم نہیں ہوئی کہ اس نے دوسرا سوال پیدا کر دیا، یا رسول اللہ اگر ماں بچپن میں ہی گزر گئی ہوں، پتہ نہ ہو کہ قبر ان کی کہاں ہے، تو کہا اگر ماں بچپن میں ہی گزر گئی ہیں اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیری والدہ کی قبر کہاں پر ہے، تو ایک کام کر، تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے ایک نشان بنا لے، دو نشان بنا، ایک کو باپ کی قبر تسلیم کر، ایک کو ماں کی قبر تسلیم کر۔ ماں کی قبر کے پائنتی جو ہے بوسہ دے، باپ کے قبر کے سرہانے بوسہ دے، تجھے وہی ثواب ملے گا جو ان کے زندہ رہنے میں تجھے ثواب ملتا۔ تو میں ایک بات بتاتا چلوں، اگر آج ہم شبی بنانے لگتے ہیں، تعزیہ بنانے لگتے ہیں، علم اٹھانے لگتے ہیں، تو بدعت کے فتوے تعزیوں سے زیادہ آنے لگتے ہیں، علم سے زیادہ آنے لگتے ہیں، لیکن وہ فتوے سارے کے سارے بیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ سنت اور بدعت ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے، حق اور باطل ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے، علم اور جہل ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے، عالم اور جاہل ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہم اجازت دیتے ہیں جب اصل تک نہ پہنچ سکو تو اس کی نقل بنا لیا کرو۔ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تعزیہ قرآن و حدیث میں دکھاؤ، یہ قرآن و حدیث کا ہی تو تعزیہ ہے، ہم اپنی طرف سے کہاں بنائے ہوئے ہیں؟ یہ حدیث اور قرآن کا تعزیہ ہے کہ جو آپ کے درمیان میں ہے، آپ جلوس میں ہیں، مجلس میں ہیں، یہ ساری ہم نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم اصل کربلا تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ہم اپنے گھر پر ہی کربلا کی شبی بنا رہے ہیں، ہم اصل اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ ہمارے پاس 2-3 چھوٹے چھوٹے سے روزے ہیں، ایک روزے کا نام رکھا جناب سکینہ، ایک روزے کا نام رکھا یہ روزہ ابو الفضل عباس کا ہے، ایک روزے کا نام رکھا یہ امام حسین کا روزہ ہے۔ ہم تو ان کی شبیہ کی نقل کر رہے ہیں، اور نقل اسلام میں کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ نقل اسلام میں جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر حرام ہوتی تو سرکار یہ حکم نہ دیتے کہ تم اپنے ماں باپ کی قبروں کو نہیں جانتے ہو، بہتر ہے کہ تم اب ایسے ہی رہو، لیکن سرکار نے کہا نہیں، قبروں کے نشان بنا لو۔
اور تم دعا کیا کرو، جیسا کہ ارشاد ہوا کہ مسلمانوں کے گھر جن میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے وہ گھر یہودیوں کے قبرستان سے بدتر ہیں، یہودیوں کے قبرستان سے۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کے مرحوم کے قبروں پر جایا کرو، جو دعائیں تمہاری علم اور تعزیے کے پاس نہیں قبول ہوتی ہیں۔ سرکار کہتے ہیں قبر پہ جا کر اپنے جد اعلیٰ سے دعا کیا کرو، وہ دعائیں خدا رد نہیں کرتا ہے جو قبرستان میں مانگی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پر بس خالص نیت سے انسان جائے گا، یا مرنے کے وقت جائے گا یا کسی کام سے جائے گا۔ اور وہ کام کیا ہوگا کہ والدین کو جو ہے مغفرت کی دعا کروں، سورہ فاتحہ پڑھوں، اور اس کے بعد جو حاجت ہوگی وہ حاجت پیش کروں۔ تو میں نے ایک جملہ کہا کہ ہم نقل بناتے ہیں شبیہ روضہ جناب سکینہ، ہم اصل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ ہم مولا سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم حقیروں کو بھی اجازت دیجئے کہ ہم شہزادی کے مزار پہ جائیں، سیدہ کی مزار پہ جائیں، آپ کے روضے پر آئیں، ماتم کریں، گریہ کریں، اشک بہائیں۔ اے آقا، آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہم آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہمہ وقت یاد دل میں یہی رہتی ہے کہ کب ادھر سے بلاوا آئے گا اور کب ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں آئیں گے۔ بس مجبور ہیں کہ اتنی دولت نہیں ہے کہ ہم ادھر ارادہ کریں اور ادھر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ مولا کہتے ہیں کہ دولت مندوں کا ہمارے وہاں کام بھی نہیں ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے وہاں زائرین کی فہرست بنی ہوئی ہے، جب یہ زائرین زیارت کر کے چلے جائیں گے تب تمہارا بھی نام لکھ لیا جائے گا۔ یہ ایک انداز ہے زائرین کا۔ تو ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ ہم سب کربلا پہنچیں گے اور زیارت کریں گے، ماتم کریں گے، پرسہ پیش کریں گے سیدہ کو اس کے لال کا، سینے پہ ہاتھ مار مار کے ایک جملہ کہیں گے، اے شہزادی آپ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، حسین غریب کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، اے شہزادی آپ کو آپ کے کڑیل جوان کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، اے شہزادی ہم آپ کو آپ کے اس قاسم گلچہ دہن کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں کہ جس کی مہندی ہاتھوں میں تو لگی لیکن جب ہاتھوں میں مہندی لگی تو وہ ہاتھ بدن سے جدا ہو چکے تھے۔ ہم اے شہزادی پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ان بازوؤں کو پرسہ دیں گے کہ جو اپنے وعدے پر اتنے کھرے اترے کہ قلم ہو گئے دریا کے کنارے لیکن مشق سکینہ کو ہاتھوں سے جدا نہ ہونے دیا۔ ہم ان کا پرسہ دینے آئے ہیں شہزادی کہ جو ایک بہن دیکھ رہی تھی تلہ زینبیہ سے کہ میرے بھائی کا گلا قلم کیا جا رہا ہے، کند خنجر بھائی کے گلے پہ چل رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی جب خبر ملی، امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی جب خبر ملی تو جناب معصومہ قم اس مقام تک نہیں پہنچی تھی کہ جہاں پر امام قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، بلکہ اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ برداشت نہ کر سکی۔ وائے ہو مسلمانوں، زینب کا کلیجہ کیسا تھا کہ زینب دیکھ رہی ہیں 70 قدم کی دوری پر کہ میرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے۔ ارے کیسے حوصلے تھے کربلا کی بیویوں کے کہ دیکھ رہی ہیں میرا بھائی، اور جملہ بھی کہتی ہیں اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا بھیا ذبح کیے جا رہا ہے، میرے بھیا کو شمر ذبح کر رہا ہے۔ ہاں اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں حسین نے چراغوں کو گل کیا، اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر جانا
چاہتے ہو تو چلے جاؤ، یہ صرف میری جان کے دشمن ہے، یہ صرف مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ چراغ گل کر دیا گیا، کچھ وقت کے بعد چراغ پھر سے روشن کیا گیا تو کیا دیکھا کہ سارے کے سارے اصحاب اپنے سر کو خم کیے بیٹھے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، مولا جب خدا نے جان دی ہے تو اسے ایک دن قربان ہی ہونا ہے، لیکن کیا کہنا اگر آپ کے نام پر قربان ہو جائے۔ آقا حسین خیمے سے باہر نکلے، ایک جملہ کہا آسمان کی طرف دیکھ کر، اے نانا نبی، اے بابا علی، جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہ ملے۔ ہاں آ گئی صبح عاشور اور شہادت کا پیغام آنے لگا، ایک کے بعد ایک شہید جانے لگے، لیکن جب حبیب ابن مظاہر کے جو شہادت کی نوبت آئی تو شہزادی زینب نے کہا اب حبیب جنگ پر جا رہے ہیں، میرے بھیا کو کچھ نہیں ہوگا۔ ارے حبیب کا لاشا جب حسین کربلا سے خیمے تک لے کر آئے، زینب نے کہا اے بھیا تیرے ناصر ختم ہو گئے، اب مجھے خوف لاحق ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو میرا بھائی کربلا میں قربان کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اور ذنب قضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔